وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. باصناف ما تضمنت الدار الآخرہ، دار آخرت کی جو بھی اقسام اور جو بھی معاملات ہیں، جیسے حساب ہے، ثواب ہے اور عذاب ہے اور جنت اور جہنم کا ذکر، بتفاصیل و ذالک، اور ان کی تفاصیل، جنت کی، جہنم کی، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، نعمتیں کیسی ہوں گی، عذاب کیسا ہوگا، نہریں کیسی ہوں گی اور جہنم کی عذاب کیسا ہوگا، یہ سب بتفاصیل و ذالک، ان سب کی تفصیل جو ہے مذکورۃ مذکور ہے فی الکتب المنزلۃ من السماء، ان کتابوں میں جو آسمان سے اتاری گئی، قرآن ہے، تورات اور انجیل اور زبور، والآثار من العلم الماثور عن الانبیاء، ان آثار میں، ان علمی آثار میں جو انبیاء سے منقول ہیں، جو انبیاء سے منقول ہیں، وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس علم میں جو وراثت میں اللہ کے پیغمبر سے ہمیں حاصل ہوا، نبی علیہ السلام سے ہمیں نصیب ہوا، آپ کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وراثتاً ان علماء کے ذریعے جو علم اللہ کے رسول کا ہم تک پہنچا، اس علم میں بھی آخرت کی تفاصیل موجود ہیں، جنت اور جہنم کی اتنی تفاصیل ہیں، ما یشفی و یکفی، جو شافی ہے، شفا دینے والی اور کفایت کرنے والی، کہ کوئی ابہام، کوئی الجھاؤ اور کوئی دقت باقی نہیں بچے گی۔ ان نصوص کو پڑھ لیں تو آخرت کے سارے امور آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ فمن ابتغاہ وجدہ، جو ان کو تلاش کرے گا وہ ضرور پالے گا اور پورا قیامت کا تعارف اس کے سامنے آ جائے گا۔ وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين۔ فرقہ ناجیہ یعنی اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، یا طائفہ منصورہ، یہ سارے نام ایک ہی جماعت کے ہیں۔ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ ایمان لاتے ہیں، تؤمن ایمان لاتے ہیں، کون؟ الفرقۃ الناجیہ، فرقہ ناجیہ۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ ایمان کس پر لاتے ہیں؟ بالقدر، تقدیر پر، خیر ہی، اچھی ہو، وشر ہی، اور بری ہو، ہر تقدیر پر، اچھا فیصلہ ہو، برا ہو، اہل السنہ کو اس پر ایمان ہے۔ بل ایمان بالقدر علی درجتین، اور تقدیر پر ایمان کے دو درجے، کل درجہ تتضمن شیئین، اور ہر درجے کے ضمن میں دو چیزیں، مانا ٹوٹل جو تقدیر پر ایمان کے درجات ہیں اور مراحل ہیں وہ چار ہیں۔ ہم نے پہلے بھی حدیث جبریل میں غالباً بتائے تھے وہ چاروں درجات، اب وہ آگے بھی آ رہے ہیں تاکہ آپ اور مستفید ہوں۔ تو اہل السنہ کا ایمان بالقدر پر پورا یقین اور ایمان، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کے چار درجے اور چار مرحلے۔ فالدرجۃ الاولی، پہلا درجہ، جی، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال۔ تقدیر پر ایمان کا پہلا درجہ الایمان بأن اللہ تعالی علم ما الخلق عاملون به بعلمه القدیم، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق جو بھی عمل کرنے والی ہے اس کو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، بعلم القدیم، جو اس کا علم قدیم ہے، اس کو علم سابق بولتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق حق ہے، علم قدیم حق ہے۔ چنانچہ ہر شخص کے بارے میں جو وہ عمل کرنے والا ہے پیدا ہونے کے بعد، اللہ کو پہلے سے معلوم، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، سارے مراحل اللہ کو معلوم پہلے سے۔ یہ اللہ کا ازلی و ابدی علم ہے جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اصلاً و ابدا اللہ کا علم ازلی اور ابدی، ہمیشہ سے تھا اللہ کو علم اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ علم سابق ہے، اور یہ اس پر ایمان لانا تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر، کہ اللہ کو ہر انسان کا اور ہر شے کا پہلے سے علم ہے، اور یہ علم ازلی ہے، ہمیشہ سے تھا اللہ کے ساتھ اور ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔
فرقہ قدریہ ان کو اشکال یہی ہے، وہ اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے، کہتے الامر انف، عمل کا معاملہ مستانف ہے، مانا اللہ کو علم نہیں ہے، بندہ پیدا ہو کر عمل کرے گا تو اللہ کو معلوم ہوگا اور اللہ اس کی جزا دے گا، یہ تقدیر کوئی چیز نہیں، یہ قدریہ کا عقیدہ اور اس کا نظریہ۔ لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر۔ تو فرمایا کہ الدرجۃ الاولی الایمان بان اللہ تعالی عالم ما الخلق عاملون به، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا خلق جو بھی عمل کرے گی، مخلوق جو بھی عمل کرے گی اللہ کو معلوم ہے، بعلمہ القدیم، اللہ کو معلوم ہے اپنے علم قدیم کے ساتھ، الذی هو موصوف به ازلا و ابدا، وہ علم قدیم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لازم ہے، قائم ہے ازلی اور ابدی طور پر، ہمیشہ سے تھا یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ وعلم جمیع احوالہم، اور اللہ رب العزت ان کے تمام احوال کو پہلے سے جانتا ہے، من الطاعات والمعاصی، خواہ وہ اطاعت ہو یا نافرمانی ہو، والارزاق والآجال، رزق کا معاملہ ہو یا موت اور عمر کا معاملہ ہو، کتنا زندگی پائے گا اور کب اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ رزق کا معاملہ، کتنے دانے کھائے گا، ہم نے کہا تھا نا خبیر کی تفسیر میں کہ ایک دانہ پستا ہے اور وہ ایک دانہ اس کے 1000 ذرے بن جاتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان ذروں میں سے کون سا ذرہ کس پیٹ میں جائے گا، کون سا ذرہ کون کھائے گا، کہاں پہنچے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اس کا علم سابق، تفصیل علم اس کا۔ چنانچہ یہ پہلا مرحلہ تقدیر پر ایمان لانے کا، اللہ تعالیٰ کا علم سابق۔ جی ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ بارک اللہ فیک۔ دوسرا مرحلہ، یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا علم، علم سابق جسے کہا جائے۔ دوسرا مرحلہ ثم کتب اللہ فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی۔ یہ ہے مرحلہ کتابت، مرحلہ کتابت۔ پہلا مرحلہ علم سابق، دوسرا کتابت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی علم سابق کے ساتھ ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی، کون بندہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، تمام جو فیصلے وہ لکھ دیے۔ فاول ما خلق اللہ القلم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی، سب سے پہلے قلم پیدا کی۔ یہ ہے یعنی عندہ کتابت المقادیر، جب تقدیر لکھنے کا مرحلہ آیا تو اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور اس قلم کے ساتھ اللہ نے تقدیر لکھی، ورنہ قلم سے قبل اللہ تعالیٰ کی مخلوق عرش پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ قدر اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وعرشہ علی الماء۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، مانا تقدیر جب لکھی اللہ تعالیٰ نے تو اس سے قبل اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس کا معنی یہ کہ عرش اور پانی دونوں مخلوق قلم سے پہلے موجود تھی، عرش اور پانی کی۔ اور اس کے بعد جب کتابت تقدیر کا مرحلہ آیا
تو اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. جب قلم پیدا کر لی قال له اکتب، تو قلم سے کہا لکھو. قال، قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا کہ اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ لکھو جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک. ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا اور قلم نے لکھا. یہ دوسرا مرحلہ علم سابق جس میں ہمارا ایمان ہے، اور مرحلہ کتابت دوسرا مرحلہ. آگے جو کلام ہے ما اصاب الانسان ہے، یہ راوی کا کلام ہے. راوی اس کے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فما اصاب الانسان لم یکن لیخطئہ. تقدیر پر ایمان کا پھر معنی یہ ہوا کہ انسان کو جو چیز پہنچے، نفع ہو یا نقصان ہو، لم یکن لیخطئہ، اس کا نہ پہنچنا ممکن نہیں. تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو چیز آپ کو ملی وہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. آپ کو ملنے کا معنی یہ ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر پر ایمان کیسے معلوم ہوگا؟ تقدیر اللہ کا راز ہے. مگر تقدیر ہم کیسے معلوم کریں گے؟ جب ایک کام ہو چکا ہو، ایک کام ہو چکا ہو جس کا معنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ نوشتہ ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں. پڑھتے ہیں کہ جو چیز انسان کو مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. وما اخطأہ، اور جو چیز نہیں مل سکی لم یکن لیصیبہ، اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. اس کے نہ ملنے کا معنی یہ کہ تقدیر میں اس کا نہ ملنا لکھا ہوا تھا. جفت الاقلام، قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکے. بطوبیت الصحف، اور صحیفوں کو لپیٹ لیا گیا. صحیفوں کو لپیٹ لیا گیا ہے. قلم خشک ہو چکے ہیں اور صحیفوں کو لپیٹ لیا گیا ہے. معاملے ختم ہو چکے. ان ربک قد فرغ من العباد، تیرا رب بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے. فیصلے تحریر ہو چکے ہیں. اب جو کچھ اس دنیا میں ہوگا، اس کائنات میں ہوگا، اس لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ آیت کریمہ ان دونوں مراحل کی دلیل ہے، مرحلہ علم اور مرحلہ کتابت. فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر بات جانتا ہے. یہ علم ہے، مرحلہ علم. ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں. یہ کتابت ہے. علم اور کتابت دونوں اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اس کا علم سابق اور اس کا لکھنے کا امر کرنا اللہ پر انتہائی آسان ہے. اور یہ سب کچھ نافذ ہو چکے، تقدیر لکھی جا چکی. وقال ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب سے مراد لوح محفوظ. تو یہاں بھی مرحلہ کتابت کا ذکر ہے. من قبل نبرہا، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، لہذا اس کو لکھ دیا. تو یہ مرحلہ کتابت بھی ثابت ہو رہا ہے اور مرحلہ علم بھی. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے.